بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، 111 اور 112 انشاءاللہ 3 آیتیں آج پڑھیں گے۔ کل کی آیت میں 2 آیات جو ہم نے پڑھی اس کے اندر پڑھا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور پھر اہل ایمان کو پہلی امتوں کی کوتاہیوں سے آگاہ فرمایا کہ تم ان جیسے نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جن کے پاس واضح دلائل آئے لیکن پھر انہوں نے ان سے اختلاف کیا۔ اب اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، بہترین امت صرف تم ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، ساری انسانیت کی بھلائی تمہارے ساتھ وابستہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو۔ گویا کہ ہر کسی کا درد، ہر کسی کی اصلاح، ہر کسی کی خیر تمہاری ذمہ داری۔ اور یہ ساری اصلاح اور خیر ممکن کیسے ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اس ساری چیزوں کی اصل اللہ پر ایمان رکھتے ہو تم۔ اللہ پر ایمان، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ 3 صفات تمہارے اندر ایسی ہیں جن کی وجہ سے اب کائنات کی سرداری تمہارے ہاتھ میں، سارے کے سارے لوگوں کی خیر اور بھلائی تم چاہتے ہو۔ تمہارا دنیا میں رہنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر سارے لوگوں کو لے آیا جائے۔ لہٰذا اب تم بہترین امت ہو جو اللہ کے اس صراط مستقیم پر ہو جو شروع سے لے کر انبیاء کا طریق رہا ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، تم سے پہلے جن لوگوں کے پاس کتابیں آئیں، ولو آمن، اگر وہ بھی ایمان لائیں، ولو آمن اہل الکتابی، اور اگر اہل کتاب یعنی نصارہ اور یہود جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، اللہ کہتے ہیں ولو آمن اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ حقیقت میں ان کے لیے بہتری اسی میں تھی کہ یہ اللہ کی آئی ہوئی نئی کتاب اور نئی شریعت کو من و عن تسلیم کر لیتے۔ منہم المؤمنون، کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، ان میں سے یہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے تو ایمان لایا۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر اب بھی بددیانت ہیں، اب بھی فاسق ہیں، اب بھی اللہ کے عاصی اور نافرمان ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات میں حقیقت میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا۔ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ جل جلالہ نے یہ واضح کیا تھا کہ اب جو دنیا کے اندر انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ اب بنی اسرائیل سے چھین کر اب بنو اسماعیل کو دی جا رہی ہے، اور اس کے اسباب میں سے بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو بغیر کسی چون چرا کے قبول کرنے والے، اللہ پر ایمان قوی رکھنے والے، اور پھر اس اللہ کی آیات اور احکام کو لوگوں کے پاس بالکل کھل کر بیان کرنے والے، جس کو ہم خیر کا بات کہتے ہیں، نیکی کی بات کہتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہی چیزیں پہلی قوموں میں بھی تھیں، لیکن انہوں نے اسے اعراض کیا، اور ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ ان کے اوپر پھر یہ سبب کیوں ہوا کہ ان سے یہ سیادت اور قیادت چھین لی گئی۔ ان کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ نے پورے یہ پچھلے جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں واضح کیے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو چیزیں ان کے ذمہ لگائی تھیں وہ ان کو اصل کو چھوڑ بیٹھے، اور ان کی فروعات میں اتنا آگے چلے گئے کہ وہ اصل حقیقت سے دور ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بہترین امت بن کر نکلے ہو۔
اور اگر یہ ایمان لے آتے تو بہتر تھا، اب اکثریت ان کی ابھی بھی اسی ڈگر پر جو ہے وہ چلی جا رہی ہے۔ لن یضروکم الا اذی، یہ آپ کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لن یضروکم، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، الا اذی، سوائے اس بات کے کہ آپ کو ستا سکتے ہیں۔ اذی یہ ستانا کسی کو، کسی کے خلاف، یعنی کوئی ایسی اب ان کے اندر سخت نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کوئی بہت بڑا پلان بنا کے اور آپ کو زیر کرنے کی کوشش کریں، سوائے اس کے کہ یہ آپ کو دشنام ترازی آپ کے اوپر کر سکتے ہیں، آپ کی غیبت کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف زبانی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بنیادی جو ہے وہ ڈھانچہ حکومت کا تیار کر رہے تھے، تو اس وقت یہ کہا کہ اب بہترین امت تم ہو، ساری قیادت سیادت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ جو پہلے جنہوں نے جو ہے وہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ ہم بہترین لوگ ہیں، ان کو ہٹا دیا گیا ہے اس مشن سے، اور اس کے اسباب میں سے یہ ہے کہ یہ فاسق ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اب آپ کو ان سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف کوئی بہت بڑا طوفان بپا کرنے کی جو ہے وہ حالت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل اور اساس تو ان سے چھن چکی، وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ نہیں ہیں، اور جب مقصد نہ ہو تو پھر انسان کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کہتے ہیں لن یضروکم، یہ ہرگز آپ کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذی، ہاں چھوٹا موٹا آپ کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ آپ سے لڑائی کریں، آپ سے قتال کریں گے، یُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پھر یہ پیٹھ پھیر کر ہی بھاگیں گے، کیونکہ انسان کے پاس جب عقیدہ اور ایمان مضبوط نہ ہو تو پھر وہ کسی جگہ پر جم کر جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے پاس وہ چیز جو اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے، حصول کے لیے ہوتی ہے، وہ چھن چکی ہے، دنیا کے اندر اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ اب ان کو موت جو ہے وہ اسے ڈر لگتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہیں، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ آپ سے قتال کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پھر یہ پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اور پھر تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا کہ کچھ دیر پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشین گوئی آئی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ عین حرف بحرف پوری ہوئی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہود کو اور آپ کے صحابہ نے جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پہلے تو وہ جو اصل بات ہے اس کی طرف واضح کر دیا گیا کہ تمہاری یہ قیادت اور سیادت تین بنیادی اس کی اساسیں ہیں، ایک ایمان باللہ، اور دوسرا خیر کی دعوت اور برائی سے روکنا۔ اس کے اوپر اگر تم رہو گے، اور یہی شروع سے لے کر اسلام کی جو ہے وہ سربلندی کے لیے چیزیں رہی ہیں، جن لوگوں نے اس کو صحیح معنوں میں ادا کیا ان کو رفعت اور بلندی عطا ہو گئی، اور جو اسے پیچھے ہٹے ان کی یہ ظاہری مثال تمہارے سامنے ہیں۔ بظاہر انبیاء کی اولاد ہیں، بظاہر بڑے بڑے دعوے ہیں، بظاہر بڑے علم ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اس رستے سے جب ہٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ساری چیزیں جو ہے وہ چھین لی ہیں۔ تو اب ان کا حال کیسا ہے؟ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اور ذلت بھی کوئی عارضی نہیں ہے، ان پر ذلت ایسی مسلط کر دی گئی ہے، یہ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے ان پر ذلت ہی ہوگی۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی ہوں گے ان کے اوپر ذلت ہی ہوگی۔ الا، یہ ایک استثناء ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں اگر کسی اللہ کے عہد کے تحت آ گئے تو تب بچ سکتے ہیں اس ذلت سے، اور لوگوں کے عہد کے ساتھ اگر ہوں گے تو تب بچ سکتے ہیں۔ تو گویا ذلت ان کی دائمی اور ابدی ان کے لیے جو ہے وہ قیامت تک لکھ دی گئی ہے۔ ایک ہی صورت ہے، یہ مسلمان ہو جائیں حبل من اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کے تحت آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ وعدے کے ساتھ آ جائیں، تو پھر یہ جو ہے وہ اس ذلت سے نکل سکتے ہیں۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا پھر لوگوں کے عہد کے ساتھ جو ہے وہ یہ اپنا کچھ بچاؤ رکھ سکتے ہیں۔ تمام مفسرین نے یہ واضح لکھا ہے کہ تب سے بنو اسرائیل، جب سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا ہے اور ان کی ذلت جو ہے وہ خیبر میں ہوئی اور ان کو جو ہے وہ جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا، پھر سارا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ جہاں بھی گئے ہیں ان کو ذلت کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو بنو اسرائیل جب اپنی اصل سے ہٹے ہیں تو پھر ذلت اور رسوائی آج تک اور قیامت تک ان کا جو ہے وہ مقدر ہے۔ ہاں بعض اوقات جو ہے وہ ان کو کسی جگہ پر اگر جو ہے وہ قرار ملا ہے یا ذلت سے تھوڑی جو ہے وہ نرمی آئی ہے تو وہ اس وجہ سے حبل من اللہ اور وحبل من الناس، یعنی لوگوں کے عہد معاہدے بسا اوقات جو ہے وہ ان کو روکے ہوئے ہیں، اور آج تک بھی
اگر ابھی کی موجودہ جو صورتحال ہے آپ دیکھیں تو بنو اسرائیل جو اس وقت اپنے آپ کو یہود کہلاتے ہیں تو ان کی ذلت اور مسکنت بالکل واضح ہے، یعنی دوسروں کی ہلا شیری کے بغیر وہ اپنی جگہ پر ٹکے رہنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو واضح کیا اور کہا کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، جہاں کہیں بھی ہوں گے یہ ذلت ان کا مقدر ہوگی، ہاں اگر کسی کے عہد معاہدے کے ساتھ ہوں گے تو ممکن ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غضب لے کر لوٹے ہیں۔ وَبَاءُوا، اور یہ پلٹے ہیں، بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسکنت ڈال دی گئی ہے۔ مسکنت یعنی بے حسی، اور کہہ لیجئے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے عزت افزائی کی بجائے ذلت کا جو مقام ہے وہ انہیں دے دیا گیا ہے۔ یہاں ذلت اور مسکنت دو الگ الگ لفظ ذکر ہوئے ہیں، یہ اگرچہ قریب المعنی ہیں لیکن ایک سے مراد اتنی پست ہمتی ہے، یعنی مسکنت سے مراد اتنے پست ہمتی، اتنا گر جانا اخلاقی اعتبار سے کہ سوائے دنیا کے اس کو کچھ نظر ہی نہیں آئے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی یہود کا ہر زاویے سے سوائے دنیا کے ان کا کوئی مطمع نظر نہیں ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں جہاں ان کو پیسہ نظر آئے گا وہاں پر جو ہے وہ اپنے سارے معاملات کریں گے، جہاں پر ان کو دنیا کی آسائشیں نظر آئیں گی وہاں سب کچھ جو ہے وہ جھونک دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جہاں اخلاقی کردار آئیں گی، جہاں باقی اللہ تعالیٰ کی رضا آئے گی، جہاں لوگوں کی خیر خواہی آئے گی وہاں سے وہ فوراً جو ہے وہ صاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر مسکنت بھی ڈال دی گئی یا ذلت بھی ڈال دی گئی۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اب ان کے جو کرتوت ہیں بڑے بڑے، ان میں سے پہلا اللہ کی آیات کا انکار، اور دوسرا انبیاء کو بغیر حق قتل کرنا، ناحق قتل کر دینا انبیاء کا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ان دونوں چیزوں کا یعنی اللہ کی آیات کا انکار اور انبیاء کا بغیر حق قتل، اس کا سبب بھی یہ تھا کہ بما عصوا، یہ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے بغاوت میں اور سرکشی میں، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس بغاوت میں حد سے بھی آگے چلے گا، یعنی یعتدون اعتداء، یعنی بہت زیادہ آگے بڑھ گئے۔ گویا کہ دنیا کے لالچ، ہوس اور ہرس نے ان کو ایسا بدبخت اور شقی بنا دیا کہ یہ اللہ کی باتوں کو بھی جو ہے وہ پسے پش ڈالنے لگے، جو اللہ کی بات سناتا اس کو قتل کر دیتے، اور پھر آخر یہ اعتداء یہاں تک چلا گیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پر جو ہے وہ غضب بھی اللہ کا نازل ہوا، اور ان کو جو ہے وہ اتنی پست ہمتی ہوگی کہ کسی کے سامنے کھڑے ہونا ان کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے گویا کہ ان آیات کے اندر بنیادی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ واضح کروا دیا کہ اب سیادت اور قیادت تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کسی نسل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ پہلے یہ اس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کر بیان کیا ہے کہ پہلے جو بنو اسرائیل ہیں وہ اسی لیے یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشوائے ہیں اور ان کا کردار کیسا بھی ہے تو اس کی پرواہ نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تم بہترین امت ہو لیکن بنیادی اساسیں تمہارے پاس 3 ہیں، اگر یہ کھو دو گے تو تمہارے اوپر بھی وہی ذلت والا معاملہ ہو جائے گا۔ پہلے بھی وہ اللہ کے بندے تھے، پھر تم بھی اللہ کے بندے ہو، لیکن اللہ کے اوپر ایمان کی مضبوطی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اگر رہے گا تو پھر عزت ہے، پھر مقام ہے، پھر شرف ہے۔ اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کی اس بنیاد اور اساس کو ڈھا دو گے تو پھر اللہ کا نظام تو وہی ہے، وہ تو نہیں بدلے گا۔ پھر اس کے نزدیک تو کردار کے اوپر بات ہے، نہ کہ خاندان اور نسب کے اوپر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے کردار اور اخلاق کو مضبوط بنا دے، اللہ حقیقی معنوں میں ایمان نصیب فرما دے۔ جب تک رہیں، اور یہاں پر یہ تامرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کا معاملہ یہ نہیں کہ مولوی تقریر کرے اور بس امر بالمعروف اور ہو گیا، نہیں، یہ ہمارے کردار ہے روزانہ کا۔ ہم جہاں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو اسلام کے خلاف ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کل بھی ہم نے حدیث بیان کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی منکر دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کو کہو کہ یہ برا ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، اس کے بعد ایمان کی کوئی شکل نہیں ہے۔ لہذا ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے لازمی ہے انسان برائی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو روکے نا، برائی کو، جس چیز کو آپ برا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس سے پیچھے ہٹائیے
اور ابتدا اپنی ذات سے کیجئے، پھر اپنے گھر سے، اور پھر آگے چلتے جائیے، جہاں جہاں تک آپ کی آواز ہے، جہاں جہاں تک جو ہے وہ آپ کا کردار لوگوں کے سامنے آئے، تو وہ خیر کا اور اچھائی کا ہونا چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ فلاح کا، کامیابی کا تعلق صرف اس کے ساتھ ہے کہ آپ کتنے جو ہے وہ اللہ کے بات کو آگے پھیلانے والے اور برائی سے جو ہے وہ روکنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو کمیاں کوتاہیاں اللہ اپنے فضل سے صرف نظر فرما دے۔ وآخر دعوانا